برہان وانی کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو میں نے پاکستان میں کچھ سرکلز میں اکثر یہ سنا ہے کہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ برہان وانی نے کشمیر میں ظلم دیکھا اور اس نے دیکھا کہ اس کے بڑے بھائی کے ساتھ ظلم ہوا، تو اس ظلم کے جواب میں اٹھی۔ ایک بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کشمیر میں انڈیا کوئی ظلم نہ کرے مثال کے طور پہ اور اپنی ساری فوجیں ہٹا دیں، کشمیر میں صرف روڈز بنانے کا کام شروع کرے، ایجوکیشن اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا شروع کرے، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا شروع کرے، کشمیر کا جو کیس ہے وہ پھر بھی آکوپیشن کا کیس ہے۔ تو کشمیری جو برہان وانی جیسے کشمیری نوجوان ہیں جنہوں نے یہ مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کو کسی آرمی والے نے تھپڑ مارا۔ وہ آرمی والا اگر ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کرے گا وہ پھر بھی ایک قابض فوجی ہے۔ تو ایک چیز جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، آزادی کی تحریک اس لیے ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اگر کشمیری برہان وانی جیسے ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ کل کو اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ خوش ہیں، انڈیا کے رول کے انڈر ہم راضی ہیں، تو انڈیا کو ہیومن رائٹس وائلیشنز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ہیومن رائٹس وائلیشن ایک سمٹم ہے، ڈیزیز جو ہے وہ آکوپیشن ہے، اور ہمیں یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم یہ نہ ہو ڈیزیز کو بھول جائیں اور صرف سمٹمز تک اپنی بات کو محدود رکھیں۔ ایک یہ اہم بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ برہان وانی کے جنازے کا ذکر ہوا چند لمحے قبل کہ اس کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، کشمیر میں جو سب سے محبوب طبقہ ہے لوگوں کی نظر میں وہ یہ نوجوان ہیں جو انڈیا کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل کوریڈورز میں یا کشمیر کے باہر اگر یہ بات چند لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے ان کو گزرنے دیں، لیکن کشمیر میں ہر طبقے سے زیادہ لوگوں کو یہ طبقہ عزیز ہے، کیونکہ یہ نوجوان جو ہے وہ اپنی زندگی کے تمام کمفرٹس کو، اپنی فیملی کو، اپنے کریئرز ہیں ان کو چھوڑ کے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ جو لڑکے ہیں ان کے پاس کوئی کیا کہتے ہیں اس کو ویپنز کی یا ایمونیشن کی اور بندوقوں کی فیکٹری نہیں، ان کے پاس جو بندوقیں بھی ہوتی ہے، جو ایمونیشن بھی ہوتا ہے، وہ اکثر اس پہ زنگ لگی ہوتی ہے، اور آگے سے دنیا کی سب سے بڑی ملٹری، ون آف دا بگیسٹ ملٹریز موجود ہوتی ہیں جس کے خلاف وہ انٹرسٹڈ AK-47 کے ساتھ لڑتے ہیں۔ کیوں لڑتے ہیں؟ وہ آزادی کی جو ان کے دلوں میں طلب ہے اس وجہ سے لڑتے ہیں۔ جب برہان وانی کا اتنا بڑا جنازہ ہوا اور اس کے علاوہ بھی جو اکثر یہ ہمارے اینٹی کولونیل فائٹرز جن کو ہم کہتے ہیں یا فریڈم فائٹرز جن کو کہتے ہیں، تو ان کے جنازے ہمیشہ بڑے ہوتے تھے، اور جب ان کے جنازوں میں ان کے جسد کو لایا جاتا تھا تو لوگ ان کے جسد کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ویسے ہی جیسے جو بڑے بڑے ہمارے دین میں علماء ہیں یا ولی اللہ ہے ان کو جیسے لوگ ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں برکات کے لیے، ویسے ان کے جسد کو ٹچ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور ان کا جو جنازہ ہوتا تھا اس میں سے اور 10 مجاہدین اور 100 مجاہدین پیدا ہوتے تھے، اور انڈیا کے لیے یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ تو پہلے انہوں نے ان جنازوں پہ پابندی لگائی، تو 2016 کے بعد جب بھی کوئی مجاہد یا جب بھی کوئی کشمیری نوجوان شہید ہوتا ہے تو انڈین اسٹیٹ اس کا جنازہ اب الاؤ نہیں کرتی، تو آپ اب ان کے جنازوں کو آرگنائز نہیں کر سکتے، آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے بات وہ بھی ان کو واپس نہیں دی جاتی۔ برہان کے ٹائم باڈی ریٹرن کی گئی، اس سے پہلے بھی باڈی ریٹرن کی جاتی تھی، لیکن اب جو کشمیری مجاہدین ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی باڈیز انڈین اسٹیٹ اپنے گھر والوں کو واپس نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جب بھی ان کی شہادت ہوتی تھی اس کا جو جنازہ ہوتا تھا وہ جنازہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی تھی، وہ جنازہ کشمیریوں کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہمارے لیے ہیرو کوئی انڈین بالی ووڈ ایکٹر نہیں ہے، ہمارے لیے ہیرو کوئی انڈین پولیٹیشین نہیں ہے، ہمارے لیے ہیرو کوئی انڈین انٹرپرینر نہیں ہے، ہمارے لیے ہیرو یا آئیڈیلز برہان وانی ہے، منان وانی ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کمفرٹ اور سب کچھ سیکریفائز کیا کشمیر کی فریڈم اسٹرگل کے لیے۔ تو ان جنازوں کو بین کیا گیا۔ وہ ایک ریفرینڈم ہوتا تھا ایک قسم کا، جہاں پہ کشمیری اناؤنس کرتے تھے کہ ہم انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، اور کیا ہوتا تھا
میں برہان وانی سے کبھی نہیں ملا. جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے جنازوں میں جاتے تھے، ان میں سے تو گنے چنے لوگ ہیں جو برہان وانی سے کبھی ملے ہوں. یہ ان کی محبت کا اظہار ہوتا تھا، ان کی پولیٹیکل الیجنس کا اظہار ہوتا تھا، تو انڈیا نے یہ جنازے بین کیے. اس کے بعد گھر والوں کو باڈیز ریٹرن کرنا بین کیا، اور ان کی باڈیز اب وہ خود میلوں دور، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی ان مجاہدین کی اور ان جو ہے اس کو اس طرح ٹریٹ نہ کیا جائے کہ وہ میوزیم میں کوئی چیز، کہ 8 جولائی کو یا کسی ایک ڈیٹ پہ آپ اس کو ویسے ہی یاد کریں جیسے مدرس ڈے کے دن انسان ماں کو کوئی تحفہ دیتا ہے یا اور دن جو مختص کیے جاتے ہیں. برہان وانی کا قرض ہے آپ، اور برہان وانی جو جس طرح مجاہد بھائی نے کہا وہ ایک رواں دواں تحریک. برہان وانی کی جو شہادت ہے وہ آپ پہ قرض. تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان میں ہیں، آپ پہ ذمہ داری ہے کہ کشمیر میں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ برہان وانی کی بات کریں. اور یہ اضعف الایمان، سب سے نیچے والا درجہ ہے کہ آپ برہان صرف بات کریں، کہ ہم صرف قول سے بات کریں، عمل میں ہم تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ابھی بھی آج بھی 100-200 کی تعداد میں کشمیری نوجوان موجود ہیں جو ہائیڈ آؤٹس میں رہتے ہیں، اور آگے 9 لاکھ فوج جو ہے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا کہ برہان وانی ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ صرف برہان وانی تک محدود نہیں بلکہ پوری جو کشمیری پاپولیشن ہے یا کشمیری قوم جو ہے وہ برہان وانی کو اپنا ریپریزنٹیٹیو اور اپنا آئیڈیل کے طور پہ سمجھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. جزاک اللہ. یہ بتائیے کہ آپ ایک ایسی تحریک چلا رہے ہیں پچھلے 76 سال سے چل رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ جو جس طرح وادی میں ریسنٹ گھسے ہیں پچھلے 2-3 سال سے، اور آپ کی جو بنیادی ایک حیثیت تھی اس کو بھی داؤ پہ لگ چکے. اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کشمیر سے زیادہ اس حیثیت کو بحال کرنے پر ہے. ایک اس جی، یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا، یہ شکریہ سوال کا، کیونکہ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ کشمیری جو ہے ان کی جو جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، وہ کبھی 370 کے لیے نہیں رہی یا آرٹیکل 35A کے لیے ان کی اسٹرگل نہیں رہی. کشمیریوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اور میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا پاور کشمیر میں مس یوز کر رہے ہیں یا پاور ابیوز کر رہے ہیں. کشمیریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس کشمیر میں کوئی پاور ہونا ہی نہیں چاہیے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کانگریس حکومت میں ہے یا بی جے پی حکومت میں ہے یا بی ایس پی حکومت میں، کون سی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں اور کس پولیٹیکل پارٹی کی حکومت کشمیر میں. کشمیری جو ہیں ان کے لیے کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں. آرٹیکل 370 چونکہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ایک لیگل حیثیت میں ٹائی کرتا تھا، یا اس کو ایک لیگل ارینجمنٹ تھا کشمیر اور انڈیا کے آپس میں ریلیشن کا، تو کشمیریوں کے لیے تو کوئی بھی ریلیشن شپ جس میں کشمیر انڈیا کا حصہ ہوتا ہے کسی بھی شکل و صورت میں، وہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول نہیں. تو اس وجہ سے کشمیریوں کی جو اسٹرگل ہے وہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ 2019 کے سٹیٹس کے لیے نہیں. 2019 سے پہلے بھی تحریک تھی، تو وہ کس لیے تحریک تھی؟ کشمیریوں کی تحریک اس لیے نہیں ہے کہ جو انڈین اسٹیٹ ہے وہ کشمیریوں کو کچھ اٹانومی دے، جھنڈا پکڑنے کی اجازت دے یا کچھ کلچرل تشخص رکھنے کی اجازت دے، وہ آزادی کی تحریک. تو اس وجہ سے ان کے لیے آرٹیکل 370 یا کوئی بھی قانون جو کشمیر کو انڈیا کے ساتھ کسی بھی ریلیشن شپ میں بند رکھتا ہے، اس کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسی ایک انڈین فوجی کی بندوق کی. دونوں آکوپیشن کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ قانون سازی ہو چاہے وہ گولی ہو، فرق کوئی خاص نہیں. یہ پہلی بات. تو اس وجہ سے میں نے اکثر دیکھا ہے پاکستان میں خاص کر کہ جب بھی کشمیر کا جو ابھی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں بات کرتے تو 2019 سے شروع ہو جاتے ہیں. 2019 میں یہ ہوا، 2019 میں یہ ہوا. 2019 سے پہلے بھی معاملات ایسے ہی تھے. اب معاملات اور برے ہوئے ہیں، لیکن آکوپیشن تو 47 میں سٹارٹ ہوئی تھی. آکوپیشن نے چہرہ بدلا ہے اپنا 2019 کے بعد، لیکن آکوپیشن ویسی کی ویسی ہے. ایکٹرز چینج ہوئے ہیں لیکن سٹوری لائن وہی ہے. کیریکٹرز چینج ہوئے ہیں، سٹوری لائن وہی. تو فلسطین کی آپ نے بات کی، یہ پہلے سوال کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے.
کہ کشمیری کیوں پھر زیادہ پریشان ہوئے 2019 کے بعد. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر میں اب آرٹیکل 370 نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 35A جو قانون سازی کی ایک شق تھی، اس میں یہ تھا کہ کشمیری جو ہیں وہی صرف زمین خرید سکتے ہیں کشمیر میں، اور کوئی باہر آ کے زمین نہیں خرید سکتا یا کشمیری ڈومیسائل ہولڈر نہیں بن سکتا. تو آرٹیکل 335A کی ایبروگیشن کی وجہ سے انڈین سیٹل ہوئے ہیں کشمیر میں، ان کو ڈومیسائل رائٹس، سٹیزن شپ رائٹس ملے ہیں، جس وجہ سے کشمیری کہتے ہیں اور